بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم۔ 7 ستمبر 1974 پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک تاریخ ساز اور روشن دن ہے، جس دن قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی کی قیادت کے اندر ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر اعظم تھا، قومی اسمبلی کے اندر متفقہ طور پہ لاہوری، مرزائی، احمدی جتنے یہ مرتدین کے گروہ ہیں، ان تمام کو کافر قرار دیا گیا 7 ستمبر 1974۔ تو الحمدللہ ہر سال 7 ستمبر کو وہ یاد تازہ کی جاتی ہے۔ ختم نبوت کے سب سے پہلے محافظ اور مجاہد خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اسی مشن پہ ہمارے اکابرین نے پہرا دیا۔ جب 1901 کے اندر انڈیا کے شہر قادیان میں ایک ملعون نے انگریز کے اشاروں پہ مرزا غلام احمد قادیانی جہنم مکانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو سب سے پہلے علماء اہل سنت میدان میں آئے۔ تاجدار گولڑا شریف حضرت پیر مہر علی میدان میں آئے، پیر سید جماعت علی شاہ اور امام اہل سنت مجدد ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ یہ قادیانی مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خبر دی کہ میرے بعد 30 نبوت کے دعوے دار ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا وہ کذاب ہیں، دجال ہیں۔ تو یہ رب کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے، کذاب ہے اور وہ مرتد ہے۔ رب قدوس کا فرمان ذیشان ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور فرمایا لو کان بعدی نبی لعمر بن الخطاب، فرمایا اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ تو آپ نے رد کر دیا کہ گو میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، عمر بن خطاب نبی نہیں، اگر ہونا ہوتا تو پھر عمر ہوتے۔ جب عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی نہ بن سکے، آپ کی آل اطہار میں سے کوئی نبی نہ ہوا، اور پھر 1901 میں آنکھ کا کانا ایک ملعون وہ کہے کہ میں نبی ہوں، تو وہ جھوٹا ہے نبوت کے دعوے میں، وہ لعنتی ہے، مرتد ہے۔ الحمدللہ آج بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والے ختم نبوت پہ پہرا دے رہے ہیں اور اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں
اور قیامت تک ختم نبوت کے محافظ پہرا دیتے رہیں گے۔ گو 1974 کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اعلیٰ منصبوں پہ وہ فائز ہیں، اور وہ ملک کے بھی غدار ہیں اور دین اور مذہب کے بھی باغی ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے شریروں سے ملک پاکستان کو محفوظ رکھے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔